رات کو 2 منٹ کی ایک ایسی تسبیح جو اگر کی جائے تو صبح پرندے بھی دولت اور رزق لے کر اس انسان کے گھر آ جاتے ہیں۔ جس نے بھی اس عمل کو کیا اللہ پاک نے اس کی قسمت بدل کر رکھ دی۔ اور یہ عمل پرندوں کی مدد سے کرنا ہوگا۔ اپنے مکان کی چھت، بالکونی یا جہاں پرندے آسانی سے آ جا سکیں ایسی جگہوں پر کسی چوڑے برتن میں پانی رکھ دیجئے، اور ہو سکے تو پرندوں کا کھانا بھی رکھ دیجئے، یعنی چارہ بھی رکھ دیجئے۔ شہر کے لوگوں کو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، یہ ایک صدقہ ہوگا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان درخت لگائے یا کھیت یا پھر اس میں سے کوئی پرندہ یا آدمی یا جانور کھائے تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا، اور اللہ پاک اس کے رزق میں بھی بے تحاشا اضافہ کریں گے، کیونکہ پرندے اللہ پاک کی ایسی مخلوق ہیں جو انسان کے حق میں جو بھی اس کو پیار کرتا ہے اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ آج آپ کو وہ رزق بتا رہا ہوں جو صدیوں سے میرے بزرگوں سے چلا آ رہا ہے۔ تو آپ ایک مٹھی گندم لیں، اگر گندم نہیں تو چاول لے لیں۔ ایک مٹھی چاول پر رات نماز عشاء کے بعد 33 بار سورہ کوثر پڑھ کر سارے دانوں پر دم کر دیں، اور ان دانوں کو اپنی چھت کے اوپر جہاں چھاؤں ہو وہاں بچھا دیں، اور ساتھ پانی بھی رکھ دیں۔ اگر آپ کی چھت پر پرندے زیادہ تعداد میں آتے ہیں تو آپ 5 مٹھی دانوں پر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح روزانہ 1 مٹھی پرندوں کو دیں اور 4 دن لگاتار یہ عمل کرتے رہیں۔ انشاءاللہ جب رب کریم کے بھوکے پیاسے پرندے جب بھی آپ کے ہاتھوں سے دیا ہوا رزق کھائیں گے تو وہ اللہ سے فریاد کریں گے اور آپ کے حق کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے رہیں گے۔ آپ جس وقت بھی سورہ کوثر کو پڑھ رہے ہوں اسی دوران آپ کی جو بھی حاجت ہو، آپ کی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مصیبت ہے، کسی بہن بھائی کو دولت کی تمنا ہے، وہ کئی سالوں سے غربت کی زندگی گزار رہا ہے، حالات تبدیل ہونے کا نام نہیں لے رہے، معاشی تنگ دستی ہے، وہ جب یہ عمل کر رہا ہو تو سورہ کوثر پڑھتے وقت آپ اپنی اس حاجت کو ذہن میں رکھ لیں۔ انشاءاللہ جو پرندے آپ کے ہاتھوں سے پڑھا جانے والا رزق کھائیں گے تو رب سے دعا کریں گے، اے رب کریم تو اپنے اس بندے کی حاجت کو پورا فرما۔